سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ دو عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لا علاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی صورت کی عظمت کو جاننا ہوگا اور اس صورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی صورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان صورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور
جسم و روح کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ایک بہت بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر خود بتا رہے تھے کہ ہمارے آئی سی یو میں جہاں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں کی تلاوت کو، خصوصاً سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو ہلکی آواز میں چلا دیا۔ آپ یقین کریں کہ صرف اس کلام کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دی اور ان کو ایسی شفا عطا فرما دی کہ جو میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بن گیا۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ وظائف میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دندانوں کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح پوری سورہ الفاتحہ کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر کر لیں، یا اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو سادہ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی غذا کھائے بغیر جب آپ بالکل خالی پیٹ یہ عمل کریں گے تو اس کلام کی تاثیر آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے گی اور اس کی روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ کر ملے گی۔ اس وقت کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے